الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اعمال امتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر امت کے اعمال کو پیش کیا، امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے اور اللہ کے نبی نے ان اعمال کو دیکھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہر چیز پر قدیر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا ہی میں جنت اور جہنم کو بھی پیش کیا گیا ہے اور آپ نے اسے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے دکھا سکتا ہے. اس لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم دونوں دکھائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال بھی بتائے گئے کہ امت کے اعمال کیا ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اچھے اعمال بھی دیکھے اور برے اعمال بھی دیکھے. ان میں سے اللہ کے نبی نے دو اعمال کا ذکر کیا ہے، ایک اچھا عمل اور ایک برا عمل. پورے اعمال میں سے آپ نے دو کا انتخاب کیا ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور بعض اہل علم کہتی اس وجہ سے کہ عام طور پر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کافی اہم اجر ہے اللہ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے. دو اعمال کا آپ نے انتخاب کیا، ایک اچھائی اور ایک برائی. آپ نے کہا امت کے اعمال میں سے اچھائی بھی میں نے دیکھی اور برائی بھی میں نے دیکھی. اچھائی کیا ہے؟ آپ نے کہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یہ اعمال صالحہ میں سے ہے کہ کوئی آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے. راستے میں تکلیف دینے والی چیز کیا ہے؟ پتھر ہو سکتا ہے، چلنے پھرنے والوں کے لیے اذیت ناک ہے، کانٹے ہو سکتے ہیں، کوئی گندگی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسی چیز جو لوگوں کی سواری کو نقصان کرنے والی ہو. یہ ساری چیزیں نقصان دہ اور تکلیف دہ چیزیں ہیں راستے میں، اس کا ہٹا دینا یہ امت کے اچھے اعمال میں سے. یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، بہترین اعمال میں سے ہے کہ کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے. اور دوسرا آپ نے گناہ کا ذکر کیا، غلط کام کا ذکر کیا، اس امت میں ہونے والا ایک نیکی اور ایک برائی. برائی کیا ہے؟ آپ نے کہا النخاعۃ فی المسجد، کہ کوئی آدمی مسجد میں بلغم تھوک دیتا ہے اور اسے ہٹاتا نہیں ہے. یہ امت کی برائیوں میں سے ہے جو آپ پر پیش کی گئی کہ یہ درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں بلغم تھوک دیتا ہے جس سے لوگوں کو نہ کراہت ہوتی ہے نہ پسندیدگی ہوتی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا امت کے نافرمانی کے کاموں میں سے ہے، برے کاموں میں سے ہے، یہ آپ امت کے اعمال میں سے ہے. لہٰذا مسجد میں کوئی آدمی بلغم نہ تھوکے، اور کہتے ہیں اس سے بڑی جو بھی چیز ہو سکتی ہے وہ بدرجہ ہونا جائز نہیں ہے. جب بلغم آپ تھوک نہیں سکتے مسجد میں، تو اس سے آگے بڑھ کر جو ہو سکتا ہے وہ سب ناجائز ہے. اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام آپ کے تقوی کی دلیل ہے. اور دوسرا اس میں مومنین آتے ہیں نماز کے لیے، آپ وہ اذیت نہیں دیتے ہیں ان کو، تو یہ بھی آپ نے خیر کا کام کیا ہے. اگر اس میں گندی چیز پائی جاتی ہے، جہاں آپ نے مسجد کی بے احترامی کی، وہیں آنے والوں کو بھی اذیت ہوئی، آنے والوں کو بھی اچھا نہیں لگا. اللہ کے نبی نے کہا النخاعۃ فی المسجد. تو اس سے آگے بڑھ کر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے جوتے اور چپل میں گندگی لگی ہے، اسی گندگی سے وہ مسجد میں آ جاتا ہے اور مسجد کو گندا کر دیتا ہے، یا کسی بھی مناسبت سے ایک ایسی چیز جو اس سے بڑے درجے کی ہے، جب بلغم تھوکنا جائز نہیں ہے تو اس سے بڑا کوئی بھی عمل یہ درست نہیں ہے. لہذا مسجد میں ایسا کوئی کام و عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو مسجد کے احترام کے خلاف ہو. یہ اللہ کے گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، اور یہ مومنین کے جمع ہونے کی جگہ ہے. ایک ساتھ کئی لوگ آپ آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. گھر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو گھر کے لوگ محدود ہیں، 2 4 6 8 10، اتنے لوگوں کو اذیت ہوئی. لیکن چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، سارے بندوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، ایسی کوئی چیز ہم نے کی، آنے والے کئی لوگ ہیں اور مسلسل آتے جا رہے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم نے اپنے لیے کتنا برا راستہ کھولا، ہر آنے والے کو اس سے اذیت ہو رہی ہے. لہٰذا نیکی کے کاموں میں سے ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، جو بھی تکلیف دہ چیز ہے، اور اچھائیوں میں سے ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور برائیوں میں سے یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو. اور اس سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں اس کا مخالف ہمیں کرنا چاہیے. راستے سے تکلیف دہ چیزیں ڈالنا یہ گناہ کا کام ہے. اب ہماری طرف سے کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، چلتے پھرتے ہم کوئی تکلیف دہ چیز ڈال دیتے ہیں، یہ گناہ ہے. اگر نقصان ہوا، بلکہ علماء کہتے ہیں راستے میں آپ نے کوئی چیز ڈال دی، آپ چلے گئے، بھول گئے اسے، چاہتے ہوئے کسی انسان کو کسی جانور کو نقصان ہوا،
کسی انسان یا جانور کو نقصان ہوا، آپ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، آپ بھول گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بھولتا ہے۔ لہٰذا تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ مومن کا کردار ہے، ڈال دینا یہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں تھوکنا، بلغم، یہ اللہ کے نبی نے کہا نافرمانی کے کام۔ اچھا کام کیا ہے؟ مسجد کو پاک و صاف رکھنا، اور وہ کام جس سے مسجد کے اندر صفائی کا اور اہتمام ہو، ایسا ہمیں معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ دو اعمال ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا مجھ پر پیش کیے گئے، اچھا کام اور ایک برا کام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔